حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا اور میری راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے ویسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ آدمی فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ جب وہ فوت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تیرے اندر اس کے جتنے اجزاء ہیں سب جمع کر دے۔ زمین نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیا، پھر اسے زندہ کر کے بارگاہ الہی میں کھڑا کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے آپ کے عذاب کا خوف تھا۔ یا اس نے یہ کہا کہ پروردگار، مجھے آپ کی ذات سے خوف تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے پیارے دوستو، رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ غفور حلیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دوستوں کے لیے 8 جنتیں پیدا کیے ہیں، تو اس 8 جنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ بہت رحیم ذات ہے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت والے بن جائے۔ تو میرے پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ رحمت خداوندی سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے۔ مذکورہ شخص کی وصیت ناجائز ہے لیکن جہالت عذر ہے، تو اس سے خشیت الہی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ وفات کے وقت وصیت کرنی چاہیے۔ اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق اور غالب اور حکمت والی ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ آدمی کی اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دی، حالانکہ بچوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کی بات مان لیں، کیونکہ خالق کے نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو خشیت الہی نصیب فرمائے اور اس دنیا میں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔